نکاح کی سنت اور جدید تحقیق۔ نکاح کرنا یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نکاح فرمائے اور اپنے غلاموں کو اس کی ترغیب دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خاص جوانوں سے خطاب کیا، یا معاشر الشباب، تم میں سے جو کوئی نفقہ اور مہر کی طاقت رکھتا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نگاہ اس کی حفاظت کرتا، شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا، اور جو تم میں نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو ختم کرتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی اس سنت پر جدید تحقیق سماعت فرمائے۔ ڈاکٹر واچر لوہک کے انکشافات۔ ڈاکٹر واچر سڈنی کے عظیم معالج، انہوں نے ایک انٹرویو میں اس بات کی وضاحت کی کہ اگر بلوغت کے بعد شادی کرنے میں دیر کی جائے تو جسمانی جنسی ہارمونز کی طبعی کیفیت ختم ہو جاتی اور وہ آہستہ آہستہ زوال کی طرف مائل ہوتے جاتے، جسمانی ہیجان میں پہلے سے زیادہ اور آہستہ آہستہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بلوغت کے بعد شادی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرتی برائیاں پھیلنے کے خطرات بڑھتے ہیں۔ اگر شادی ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ برائیوں کی عادت ختم نہیں ہوتی، یہ معاشرہ روز بروز خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت معاشرتی برائیوں کی بنیادی وجہ نوجوان نسل میں جذباتی اور جنسی رجحان ہے، اور شادی اس رجحان پر قابو پانے کا بہترین نسخہ، لیکن رواج اور فیشن کی زندگی نے شادی کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دیا۔ پورا یورپ جنسی اسکینڈلوں میں مبتلا، یورپ کے صدر، وزیر، آپ اس سے لے کر ہر چھوٹے آدمی تک آپ کو جنسی گناہوں میں گمراہی میں مبتلا نظر آئے گا۔ اسلام ایک ایسا مسیحا مذہب کہ اس کی ہر چیز جو ہے ہمارے لیے راہ ہدایت، اس نے ہمیں نکاح کا حکم دیا تاکہ ہم برائیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، جنسی اسکینڈلوں سے بچیں، زنا سے ہم بچیں اور دیگر برائیوں سے ہم جو ہے وہ بچیں۔ یہ صرف اور صرف ہمیں اسلام جیسے پاکیزہ مذہب نے سکھایا، تو ہمیں جو ہے وہ اسلام کی اس شمع سے جو ہے وہ روشنی حاصل کرنی چاہیے۔